أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے کورس 4 صفحہ 12 اشارہ سی کی کلاس میں خوش آمدید۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت 85 اور 86 کا مطالعہ کریں گے۔ ہم نے یہ دیکھا تھا ایک پارے کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے اور ہر حصے میں 5 صفحے ہیں۔ پہلے 5 صفحے 1 سے 5 ہم نے QC2 میں پڑھے، جس میں 1 سے لے کر 37 تک 37 آیتیں تھی سورۃ البقرہ۔ اگلے 5 صفحے ہم نے صفحہ 6 سے 10 یہ QC3 میں پڑھے، جس میں 38 سے 76 تک 39 آیتیں تھیں، اور اس سے اگلے 5 صفحے صفحہ 11 سے 15 ہم نے QC4 میں شروع کیے، جس میں 77 سے 105 تک 29 آیتیں، اور آخری 5 صفحے صفحہ 16 سے 20 انشاءاللہ ہم QC5 میں پڑھیں گے، جس میں 106 سے لے کر 141 تک 36 آیتیں ہیں، اور پہلے پارے میں سورۃ البقرہ کی 141 آیتیں ہیں جو انشاءاللہ QC5 میں مکمل ہوں گی۔ تو آئیے ان اشاروں کو ہم اپنے جو ہے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر رکھیں۔ صفحہ نمبر جو ہے وہ 11 کے اشارے ہیں۔ جی کیا ہیں 11 کے اشارے؟ جاہل اور پڑھے لکھے لوگوں کا حال، آگ صرف چند دن، قاعدہ آگ اور جنت کا، میثاق بنی بنی اسرائیل۔ جاہل اور پڑھے لکھوں کا حال، آگ صرف چند دن، قاعدہ آگ اور جنت کا، میثاق بنی اسرائیل۔ اس کے مختصر اشارے بھی دہرا دیجئے۔ جاہل چند دن، قاعدہ میثاق۔ جاہل چند دن، قاعدہ میثاق۔ تو چلتے ہیں 12ویں صفحے کی طرف۔ پہلا اشارہ ہے میثاق خون، دوسرا قتل و اخراج، تیسرا اشارہ ہے بازی کتاب پر ایمان، چوتھا ہے موسیٰ اور عیسیٰ اور رسولوں سے سلوک۔ تو آئیے ان کو بھی انگلیوں پہ رکھتے ہیں، جی ان کو بھی دہرا دیجئے۔ میثاق خون، قتل و قتل و اخراج، اخراج، بعض بعضی کتابوں پر ایمان، موسیٰ و عیسیٰ اور رسولوں سے سلوک۔ میثاق خون، قتل و اخراج، بازی کتاب پر ایمان، موسیٰ اور عیسیٰ اور رسولوں سے سلوک۔ تو ان کے مختصر اشارے کیا ہیں؟ میثاق خون، قتل، بعض، موسیٰ و عیسیٰ۔ میثاق خون، قتل، باز، موسیٰ اور عیسیٰ۔ تو آج ہم نے جو ہے تیسرا اشارہ پڑھنا ہے، وہ ہے بازی کتاب پر ایمان۔ پچھلی آیتوں سے اس کا تعلق یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ لگاتار بنی اسرائیل کے باطل عقائد اور ان کی بدعمالیوں کو بیان فرما رہا ہے۔ تو یہ آج کی آیت ہے۔ آپ میں سے اگر کوئی اس کی تلاوت کرنا چاہے پلیز۔ جی زاہد شاہد آپ نے ہینڈ ریز کیا ہے، جی آپ پڑھیے۔ جی سر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا یوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب وما اللہ بغافل عما تعملون۔ تو کیا تم کتاب کے بعض حصہ پر ایمان لاتے ہو اور بعض حصہ کا انکار کرتے ہو؟ سو تم میں جو ایسا کرے اس کی کیا سزا ہے، سوائے اس کے کہ دنیا کی زندگی میں رسوائی، اور وہ قیامت کے دن وہ لٹائے جائیں گے قیامت کے دن یہی لٹائے جائیں گے سخت عذاب کی طرف، اور جو تم کرتے ہو اللہ سے بے خبر نہیں۔ واہ یوم، یہ یوم نہیں ہے، واہ یوم، واہ اس کے ساتھ ہے۔ اگلی آیت جی سسٹر سائرہ آپ پڑھیے، سائرہ رحمان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا وبالآخرۃ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون۔
یہی لوگ ہیں جنہوں نے خرید لی دنیاوی زندگی، آخرت کے بدلے پھر نہ ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ چلتے ہیں الفاظ کی شناخت کی طرف۔ تو اس میں پہلا حرف جو ہے آ جو ہے یہ سوالیہ ہے، اسے کہتے ہیں حرف استفہام۔ کیا؟ اب آگے ہے فتؤمنون، فا بھی حرف ہے، اس کو بھی ہٹا دیجئے۔ تومنون جو ہے یہ اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ یہ فعل ہے، فعل فعل مضارع ہے، فعل مضارع مضارع ہے، جمع ہے، جمع ہے جمع ہے، جمع کے لیے۔ سامنے آگے کا صیغہ۔ بادی بھی حرف جر ہے، تو بادی کیا ہوگا؟ اسم، اسم، کیونکہ حرف جر اسم کے ہوگا۔ بعد ہمیشہ اسم ہوتا ہے اور مجرور ہوتا ہے بھی بادی، یہ جار مجرور کا مرکب ہے۔ آگے ہے الکتابی، الف لام سے پتہ چل گیا اسم ہے، واہ حرف ہے۔ اسم ہے، تکفرونا، تکفرونا کو پہچانیے، اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ فعل مضارع فعل جمع۔ ہے، مضارع ہے یہ اور جمع ہے۔ جمع ہے، اور یہ کاف را تین حرفی ہے۔ اور آگے پہلے جو تو میں نونا تھا یہ مزید فی کا تھا آمنا سے۔ آگے ہے جی بھی بادی وہی ہے جو پہلے تھا، یعنی جار مجرور۔ فا حرف ہے، اور ما جو ہے وہ یہ کیا ہے یہاں پہ؟ اسم ہے فعل ہے حرف ہے؟ کیا ہے؟ فعل، فعل تو فعل یاد رکھیے گا، اسم ہے۔ یہ حرف ہوتا ہے یا اسم ہوتا ہے، یہاں یہ جو ہے اسم آ رہا ہے۔ آگے جزاؤ، جزاؤ جی یہ اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ اسم مصدر ہے سر، یہ پیش آ رہا ہے اس میں آپ کو، ہاں، اسم اسم مصدر۔ کی چار پہچان اب تک میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ پہلی الف لام شروع میں آ جائے، دوسرا ہے اس میں دو پیش دو زبر دو زیر آ جائیں، تیسرا ہم نے دیکھا تھا اگر کسی جو ہے وہ لفظ کے آخر میں واو نون آ رہا ہو تو وہ بھی اسم ہوتا ہے بشرطے کہ اس کے شروع میں یا تا نہ ہو۔ اور چوتھی یہ کہ اگر کسی لفظ کے آخر میں پیش آ رہا ہو تو وہ جو ہے وہ بھی اسم ہوتا ہے بشرطے کہ وہ مضارع کا فعل ہو، مضارع کے فعل میں جو ہے پیش آتا ہے آخر میں، ورنہ اسم پہ آتا ہے۔ اور پانچویں یہ تھی کہ میم سے شروع ہونے والے اکثر الفاظ جو ہیں وہ بھی اسم ہوتے ہیں، مزید فی میں فاعل مفعول میم سے شروع ہوتے ہیں، پیش والے میم سے۔ من جو ہے جی یہ اسم ہے۔ یفعلو، یفعلو کیا ہے؟ فعل ہے، ماضی ہے فعل جمع، مضارع ہے، اور ماضی مضارع کہاں ہے سے سر، ہو گیا؟ مضارع فعل، مضارع، ماضی کے جو مضارع، ہے علامت آخر میں مضارع ہوتی ہے، فعل۔ مضارع کے شروع میں ہوتے ہیں، یہاں یہ شروع میں یہ آ رہا ہے تو فعل مضارع ہے، ماضی نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ ہے مضارع کی پہچان یہ ہوتی ہے اس کے آخر میں پیش ہوتا ہے، ماضی کی پہچان یہ ہوتی ہے اس کے آخر میں زبر ہوتا ہے، کیونکہ ماضی کے پہلے حرف اور آخری حرف پہ ہمیشہ زبر ہوتا ہے، تو مضارع میں جو ہے آخر میں پیش آتا ہے، تو لہٰذا یہ مضارع ہے۔ اس کے بعد ہے ذالکا، ذالکا اس میں اشارہ آپ نے پڑھا ہوا ہے، من حرف جر ہے تو اس کے بعد کم کیا ہے؟ اسم، اور یہ مجرور حالت میں یہاں گرچہ اس پہ اسم، نظر نہیں آ رہا۔ اللہ جو ہے وہ حرف ہوتا ہے، خزیون دو پیش سے تنوین سے پتہ چلا یہ اسم ہے۔ فی جو ہے پھر حرف جر تو اس کے بعد کیا ہے؟ اسم آئے گا، تو الحیاتی جو ہے اسم ہے، الف لام سے بھی پتہ چلا ہے، اور اسم، محمد جیسا کیونکہ گول تھا اس کے آخر میں۔ الدنیا، الدنیا جو ہے یہ بھی اسم ہے۔ اب یہ الحیات اور الدنیا یہ ایک مرکب بن رہا ہے۔ ہم نے چار مرکب پڑھے ہوئے ہیں، یا تو مرکب جاری ہوتا ہے، یا مرکب توصیفی ہوتا ہے، یا مرکب اشاری ہوتا ہے، یا مرکب اضافی ہوتا ہے جس کو تعلق کی جوڑی ہے۔ اب یہ کون سا مرکب بن رہا ہے؟ یہ مرکب اشاری نہیں ہے کیونکہ اس میں اشارہ نہیں، یہ مرکب جاری نہیں ہے کیونکہ یہاں حرف جر الحیات الدنیا جو ہے یہ علیحدہ مرکب، ٹھیک ہے فی کے ساتھ الحیات جو ہے وہ تو مرکب جاری بن رہا ہے، لیکن الحیات اور الدنیا جو ہے یہ ایک اور مرکب بھی بن رہا ہے۔ وہ کون سا؟ پیچھے دو رہ گئے، یا تو مرکب توصیفی ہوگا یا مرکب اضافی۔ مرکب اضافی کی پہچان یہ ہوتی ہے دوسرے اسم کے نیچے زیر ہوتا ہے، اور پہلا اسم جو ہے خفیف ہلکا ہوتا ہے۔ خفیف ہلکے کا مطلب نہ اس پہ الف لام ہوتا ہے نہ تنوین ہوتی ہے، لیکن یہاں تو ہم دیکھ رہے ہیں پہلے اسم پہ الف لام آ رہا ہے الحیات، تو لہٰذا یہ مرکب
اضافی یعنی تعلق کا بھی نہیں ہے، تو پیچھے ایک ہی رہ گیا، مرکب توصیفی. تو یہ مرکب توصیفی ہے. توصیفی، مرکب توصیفی مرکب کی توصیفی. پہچان یہ ہوتی ہے دو اسم اگر چار لحاظ سے ایک جیسے ہوں، مطلب اگر پہلا واحد ہے دوسرا بھی واحد ہو، الحیات واحد ہے الدنیا بھی واحد. پہلا اگر معرفہ ہے تو دوسرا بھی معرفہ ہو، یا پہلا نکرہ ہے تو دوسرا بھی نکرہ ہو. دیکھیں الحیات معرفہ الف لام سے، الدنیا بھی ہے. تیسرا یہ ہے کہ پہلا اگر مذکر ہے دوسرا بھی مذکر ہو، اگر پہلا مؤنث ہے دوسرا بھی مؤنث ہو. الحیات یہ تو مؤنث ہے کیونکہ گولتا نا. اب دنیا کیا ہے، کیا یہ مذکر ہے یہ مؤنث ہے؟ جی مونس ہے سر. مؤنث ہے، تو اس کا مطلب دونوں مونس. مؤنث ہیں، دونوں واحد ہیں، دونوں معرفہ ہیں. اور چوتھی حالت ہوتی ہے کہ اگر دونوں پیش کی حالت میں، پیش کی حالت میں اور زبر کی حالت میں، زبر زیر. تو دیکھیں الحیاتی الدنیا، ان میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اعراب میں برابر نہیں ہے، اصل میں یہ برابر ہے. یہ بھی الحیاتہ تھا الدنیا، لیکن فی حرف جر کی وجہ سے وہ زیر میں گیا ہوا ہے، خود اس کی اصل حالت جو ہے زبر کی ہے. تو لہٰذا الحیات الدنیا کیا ہے، مرکب توصیفی صفت کی جوڑی ہے. آگے چلے، واہ جی حرف ہو گیا. یوم القیامتی، یوم جو ہے کیا ہے اسم فعل حرف میں سے؟ اسم واحد. اسم اسم واحد. واحد. القیامتی کیا ہے؟ اسم مونس ہے، گولتا آ رہی ہے، الف لام ہے، اسم یہ مونس. دیکھیے یوم واحد القیامہ واحد، ٹھیک. یوم جو ہے وہ نکرہ، القیامہ یہ تو معرفہ ہے. یوم جو ہے وہ زبر کی حالت میں، القیامہ زیر کی حالت میں ہے. یوم جو ہے وہ مذکر ہے، یا تو اس کا مطلب یہ چار صفتوں میں برابر نہیں ہے. اب یہ کیا ہوگا، یہ تعلق کی جوڑی ہو. کیوں؟ چار صفتوں میں برابر نہیں، لہذا مرکب توصیفی نہیں بن سکتا. حرف جر نہیں ہے، مرکب جاری نہیں بن سکتا. اس میں اشارہ بھی نہیں ہے، مرکب. جب تین نہیں بن سکتے تو چوتھا ایک ہی چیز ہے، یہ تعلق کی جوڑی مرکب اضافی ہے. آگے چلیں، یردونا. ہاں جی، یردونا کے بارے میں فرمائیے کیا ہے؟ فعل مضارع جمع. مضارع جمع. مضارع جمع آپ نے کہا، لیکن اس پہ پیش آ رہی ہے شروع میں، تو مضارع کے اوپر تو زبر ہوتی ہے. جیسے یہ یہاں پہ کدھر یا تکفرونا میں تھا، تکفرونا میں بھی تھا. تو یہاں کیا ہے، یہاں پیش آ رہی ہے، تو یہ کیوں آ رہی ہے پیش؟ جی سر مجہور. مجہول کی پہچان یہ سر ہوتی یہ ہے باب کہ تفعیل سے فاعل نا شد ہے، یہ مضارع باب مجہول تفعیل ہوتا سے ہے، ہوگا، اس یفعل میں شروع میں پیش. یعنی آخری حرف سے پہلے زبر مجہور. آنا چاہیے. یہاں آخری حرف جو ہے دال ہے، واو نون تو جمع کی علامت ہے. دال سے پہلے دال پہ شد ہے، اس کا مطلب پہلی دال ساکن ہے اور دوسری پہ پیش ہے. تو لہٰذا یہاں دال پہ تو سکون آ رہا ہے، زبر نہیں ہے، لہٰذا یہ مضارع مجہول نہیں ہے. جب یہ مضارع مجہول نہ ہو تو پھر جو ہے یہ تین پاسبلٹی اور ہوتی ہے، یا تو یہ باب تفعیل سے ہوگا، یا باب مفعلہ سے ہوگا، یا باب افعال سے ہوگا. تو اب بتائیے کس میں سے ہے؟ باب تفعیل سے ہوگا سر، اس میں شد آ رہی ہے سے. بیچ میں. اسے ہم چھوڑ دیتے ہیں. یہاں جب اس کا فعل ہم کریں گے 6 چابیاں وہاں دیکھیں گے یہ کس باب سے آ رہے ہیں. آگے چلیں، الہ. الہ جو ہے یہ تو حرف جر ہے. الہ کے بعد ہمیشہ اسم نے آنا ہوتا ہے. تو اشد یہ کیا ہے، اسم فعل حرف کیا لگ رہا ہے؟ یہ فعل ہے سر. سسٹر حرف جر کے بعد شدہ. کبھی بھی فعل نہیں آ سکتا. اسم اچھا. اسم اسم. حرف جر کے بعد ہمیشہ 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 اسم آتا ہے اور مجرور حالت میں آتا ہے. تو اشدی جو ہے یہ کیا اسم ہے، اور زیری حالت میں جر مجرور حالت میں آ رہا. کیوں؟ اس سے پہلے حرف الہ اس سے آگے لگا ہوا. تو جب کوئی لفظ آئے اور پہچان نہ ہو رہا یہ اسم فعل کیا ہے، تو آپ اس کے آس پاس کی چیزوں سے مدد لیتے ہیں. پہلی مدد آپ کو حرف جر سے ملتی ہے. اگر اس سے پہلے حرف جر ہے تو سمجھ جائیں وہ اسم.
تو اشدی جو ہے وہ فعل نہیں ہے، یہاں پہ اسم کے طور پہ ہے۔ آگے ہے العذاب، الف لام سے پتہ چل گیا اسم ہے، وا حرف ہے۔ اب یہ ما اللہ بغافلن، یہ ما جو ہے یہ حرف اسم میں سے کیا لگ رہا ہے؟ ترجمے سے مدد ملے گی۔ ما و ما اللہ، اور اللہ نہیں ہے، تو اب یہ کیا ہے؟ اسم ہے فعل ہے حرف ہے کیا ہے؟ ماں جو ہے یہاں پہ حرف ہے، کیونکہ نہیں کے معنی دے رہا ہے۔ ماں کے تین معنی آپ نے QC 1 میں سیکھے، ایک ہوتے ہیں کیا، جیسے ماں دینوں کا، ایک ہوتا ہے نہیں، جیسے ہم کہتے تھے نا ماں ماں عبد، یا جو ہے ماں خلقہ نہیں پیدا کیا اس نے کچھ۔ اور تیسرا ہوتا ہے جو کے معنی، جب معنی میں ترجمے میں جو کے معنی آ رہے ہو پھر وہ اسم ہوتا ہے، اور اگر وہ معنی دے رہا ہو کیا اور نہیں کے تو پھر وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ حرف ہوتا ہے۔ یہاں وما اللہ، اور اللہ نہیں ہے تو نہیں کے معنی دے رہا ہے، لہٰذا یہ حرف ہے۔ آگے بی غافل، بی جو ہے حرف جر ہے تو غافل کیا ہوگا بھائی؟ اسم ہے، ویسے بھی اس کے نیچے اسم ہوگا، اسم۔ تنوین لگی ہوئی ہے بتا رہی ہے کہ میں اسم ہوں، حرف جر کے بعد ہمیشہ اسم ہوتا ہے۔ اسم غافل یہاں پہ کیا ہے؟ غافلین، یہ اسم ہے۔ آگے ہے جی اما، اما جو ہے اس کے ٹکڑے کیا ہوتے ہیں؟ ان اور ما۔ ان حرف جر ہوتا ہے، ان ما اور جو ماں۔ ہے حرف جر کے بعد ہمیشہ اسم آنا ہوتا ہے، تو اس لیے یہاں پہ یہ ما جو ہے اسم ہے پکا، ان حرف ما اسم، لیکن ان کے ملنے جو سے اصطلاح بن جاتی ہے ایک لفظ اما، تو اس لیے جو ہم اس کو حرف کہہ کے گزر جاتے ہیں۔ آگے ہے تعملون، تعملون کیا ہے جی؟ فعل مضارع جمع۔ فعل مضارع جمع ہے، مضارع جمع کو ہٹا دیں گے تو عین میم لام تین حرف ہیں، عالمہ یعلم علم ہم نے QC 1 میں سیکھ لیا تھا، تین حرفی ثلاثی مجرد کا فعل ہے۔ اولئک، یہ کیا ہے جی؟ اس میں اشارہ ہے جمع اس میں مذکر۔ اشارہ ہاں جمع ہے ہے، مذکر مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس اور مذکر کے لیے اگر آئے تو کیا ہوتا ہے؟ ذالکا، واحد ذالکا اولئک جمع، اور مؤنث کے لیے آئے تو تل کا واحد اور اولئک جمع۔ تل کا اللہ زینہ جو ہے اس میں موصولہ ہے، تو یہاں پہ یہ بتائیے اللہ زینہ جو موصولہ ہے یہ واحد ہے جمع ہے مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ جمع ہے الذین، مذکر ہے یا الذی مؤنث ہے؟ واحد اور الذین جمع ہے۔ جمع اللہ زی مذکر، واحد اور اللہ زینہ جمع۔ اللہ زینہ جو ہے مذکر جمع ہے، جمع اس کا واحد ہوتا ہے اللہ زی، مذکر جمع ہے، مذکر اللہ زی جو ہے واحد ہوتا ہے اور اللہ زینہ جو ہے مذکر جمع ہوتا ہے۔ مؤنث جو ہوتا ہے اللتی، اللتی واحد ہوتا ہے اور اللاتی اور اللائی جو ہے وہ جمع ہوتا ہے۔ آگے ہے جی ایک لفظ لکھا ہوا ہے، مجھ سے تو نہیں پڑھا جا رہا ہے، آپ لوگ بتائیے اس کو کیسے پڑھوں؟ الف پہ زیر زبر پیش کیا لگاؤں؟ اشترو، اشترو، تر آپ نے کہا اشترو، اب اگلا مرحلہ یہ لفظ ہے کیا اسم فعل حرف میں سے؟ فعل ہے، فعل ہے، فعل ہے فعل ہے، سر، اگر فعل ہے تو ماضی کا، ماضی فعل ہے، ماضی فعل جمع، ہے، امر فعل ہے، ماضی کیا ہے؟ جمع، فعل ماضی ماضی ہے، جمع۔ اشترا سے اشترو، اوکے۔ آگے الحیاتا، الف لام سے پتہ چل گیا اسم ہے، اور گولتا سے پتہ چلا مؤنث ہے، واحد ہے۔ الدنیا، یہ بھی جو ہے اسم ہے، معرفہ ہے اور اسم، واحد ہے اور مؤنث ہے۔ الحیات دنیا، یہ مرکب توصیفی ہے، پیچھے ہم نے دیکھا تھا۔ بالآخرہ، بی جو ہے حرف جر تو الآخرہ اسم اور مؤنث سارا جار مجرور۔ فا حرف ہوتا ہے، لا بھی حرف ہوتا ہے۔ یخفف، ہاں اس کو پہچان لیے، یا یخفف یہ کیا چیز ہے بھائی؟ فعل فعل ہے، مضارع ہے جمع۔ فعل ہے، مضارع ہے، جمع نہیں ہے۔ یخفف، یہ بتائیے اس پہ پیش کیوں آ رہا ہے؟ سر یہ باب تفعیل سے ہوگا نا، ہاں، شد بھی آ رہا ہے، پیش آ رہا ہے، یعنی جب کسی فعل کے پہلے حرف ماضی میں 4 حرف ہوں تو اس کا مضارع کا ٹیبل ہمیشہ پیش سے بنتا ہے۔ جیسے یہاں پہ خففا 4 حرفی ہے، ماضی میں خففا، مضارع کیا ہوگا؟ یخفف، یخففون، تخفف، اخفف ہوگا۔ جیسے علامہ تھا، اسی علامہ کے پیڑ میں علامہ 4 حرفی ہوتا ہے ماضی میں،
تو اس کا مضارع کیا بنے گا؟ یعلم، یعلمون، تعلم، یعنی پیش کے ساتھ بنتے ہیں۔ تو یہ آپ کو اب پکا یاد ہونا چاہیے، یہ 3 باب ہیں جن کے 4 حرف ہیں۔ علمہ والا جو باب تفعیل ہے، حاسبہ والا جو باب مفاعلہ ہے، اور جو ہے مفعول اسلم والا جو باب افعال ہے۔ یہ صرف 4 حرف ہیں، ان کا مضارع پیش سے آتا ہے۔ علامہ سے یعلم، حاسبہ سے یحاسب، اسلمہ سے یسلم، ان سب پہ پیش ہوتا ہے۔ تو پیش کی 4 وجہ میں سے 3 وجہ یہ ہو سکتی ہیں، اور چوتھی جہت ہے کیا ہے؟ مضارع مجہول ہو جب ہو۔ تو لہٰذا یہاں پہ یہ کیا ہے؟ یہ مضارع مجہول ہے یا نہیں ہے؟ اب آپ لوگ بتائیے۔ نہیں ہے سر، کیسے پتہ چلا سسٹر کہ یہ مضارع مجہول نہیں ہے؟ کیونکہ اس میں سیکنڈ لاسٹ پہ ہوگا نا، تو اس کے یخفف، لاسٹ پہ زبر آنا چاہیے۔ جی سیکنڈ لاسٹ پہ زبر۔ تو آئیے میں اب اس کا تجزیہ کرتا ہوں۔ یا علامت مضارع، خا پہ زبر، فا پہ شد۔ فا پہ شد کا مطلب ہے اس میں پہلا حرف ساکن ہوگا، دوسرے پہ زبر ہوگی، آخری جی حرف پہ پیش ہے۔ تو اب یہ دیکھیے پہلے علامت پہ جو ہے پیش آ گیا، آخری حرف سے پہلے والے پہ زبر آ گیا، تو یفعلو کے وزن پہ تو یہ پورا اتر رہا ہے۔ نہیں، سکون نہیں ہے نا سر اس پہ، دوسرے پہ سکون آنا چاہیے۔ دوسرے پہ سکون آنا چاہیے، کیا مطلب؟ جیسے ہم پڑھتے ہیں نا یف آلو، یفعل، مضارع میں یف آلو، اچھا آپ تو اسے دوسرے، وہاں سے دیکھ رہی ہیں کہ علامت مضارع پہ تو پیش ہے، اس کے بعد جو جی عین جی اس کے کلمہ ہے پاس اس نہیں، پہ سکون آنا چاہیے۔ جی جی ٹھیک، اچھا اسے ہم آگے چل کے دیکھیں گے کہ جب اس کا ہم ٹیبل کریں گے وہاں پہ ہم اسے دیکھیں گے کہ یہ کیا کہتا ہے۔ چلیے آگے چلیں جی۔ ان جو ہے حرف جر، ہم جو ہے ضمیر اسم، تو یہ کیا ہو گیا؟ جار مجرور ہو گیا۔ جار العذاب، مجرور، الف لام سے پتہ چل گیا اسم ہے۔ وا حرف، لا حرف، ہم جو ہے ضمیر اسم۔ ینصرون، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ مجہول ہے سر، یہ مجہول ہے، یہ ماضی، فعل مجہول ہے، ماضی موجود۔ کیونکہ مضارع کیونکہ دوسرے پوری بات پہ کریں نا سکون ہے کہ مضارع سر، مجہول ہے سر کیونکہ مضارع مجہول ہے، فعلو کے سیکنڈ وزن ورڈ پہ پہ، اتر رہا ہے۔ جی اچھا جی چلتے ہیں آگے۔ محرم، حرام، حرمت، محرم۔ فتؤمنون سے ایمان، مومن، امن۔ تکفرون سے کفر، کافر، کفار۔ جزاؤ سے جزاؤ، سزا، جزائے خیر۔ یفعلو سے فعل، افعال، فاعل، مفعول۔ منکم سے من جانب، من حیث قوم، من ازہر، من الشمس۔ یردون سے رد، مردود، مرتد کے لفظ۔ اشد سے شدت، شدید، اشد، اشد ضروری جیسے ہوتا ہے۔ بغافلین سے غافل، غفلت۔ تعملون سے عمل، عامل، معمول۔ اشترو سے و شراب، مشتری، اشتہار باز، اخبار میں ہوتا ہے جب جداد خرید و فروخت کے اشتہار ہوتے ہیں اس میں۔ یخفف، تخفیف، مخفف، خفیف۔ ینصرون سے نصرت، ناصر، منصور۔ بالرسل، رسول، رسالت، امام المرسلین کے لفظ ہم نے یہ سب عربی سے لیے ہیں، اور ان اردو والے لفظوں سے تو ہم بخوبی واقف ہیں۔ آیت میں دوبارہ نظر ڈالتے ہیں۔ آ سوالیہ حرف ہے، فا حرف ہے، تو منونا یہ جو ہے مضارع کا فعل ہے مزید فی کا۔ آمنا سے بی جو ہے حرف جر، بعدی جو ہے اسم، جار مجرور۔ الکتاب اسم، وا حرف۔ تکفرون مضارع ہے، اور کافرا، کفرا، یکفر، کفر جو ہے 3 حرفی فعل سے آیا۔ بی بعدن، بی جو ہے حرف، بعدن جو ہے مجرور اسم۔ فا حرف، ما جو ہے یہاں پہ حرف کے طور پہ ہے۔ جزاؤ، جزاؤ جو ہے یہ اسم، من جو ہے یہاں پہ حرف شرطیہ۔ یفعلو جو ہے مضارع کا فعل ہے، ذالک اسم اشارہ، من جو ہے حرف جر، کم جو ہے ضمیر اسم مجرور، منکم جار مجرور، الا حرف، خزیون اسم کیونکہ 2 پیش آ رہے ہیں، فی جو ہے حرف جر، الحیاتی جو ہے وہ اسم مجرور، یہ جار مجرور، پہلا مرکب جار مجرور، اس کے بعد الحیات اسم، الدنیا بھی اسم، یہ
کیا ہو گیا؟ مرکب توصیفی، یعنی اس کے اندر دو مرکب ہیں. پہلا مرکب جاری ہے فی الحیات، دوسرا الحیات الدنیا جو ہے یہ کیا ہے؟ مرکب توصیفی ہے. اس کے بعد ہے وا حرف یوما، یوما جو ہے اسم ہوتا ہے، القیامہ اسم ہے، یردونا یہ جو ہے کیا ہے؟ مضارع کا فعل ہے. یہ ہم دیکھیں گے کہ یہ کس حالت میں آ رہا ہے. الا، الا جو ہے وہ حرف جر ہے. اشد، اشد جو ہے اسم، العذاب جو ہے اسم، وا حرف، ما جو ہے یہاں پہ حرف آ رہا ہے، اللہ اس میں جلالہ اسم، بی حرف، غافلین جو ہے مجرور اسم، جار مجرور، اما، ان جو ہے حرف، اور ما جو ہے اسم. تعملون، تعملون جو ہے مضارع کا فعل ہے. اولئک کا اس میں اشارہ، الذین جو ہے اس میں موصولہ، اشترو جو ہے یہ ماضی کا فعل جمع، الحیات جو ہے اسم، الدنیا جو ہے اسم، الحیات الدنیا یہ کیا ہے؟ مرکب توصیفی. بالآخرت، بی جو حرف جر، آخرت جو ہے وہ اس میں مجرور، بالآخرت جار مجرور. فا حرف، لا حرف، یخفف، یخفف جو ہے یہ مضارع کا فعل ہے. ان جو ہے حرف، ہم جو ہے ضمیر اسم، العذاب جو ہے اسم، وا حرف، لا حرف، ہم جو ہے وہ ضمیر اسم، ینصرون یہ جو ہے مضارع کا فعل ہے، لیکن یہاں مجہول آ رہا ہے کیونکہ یفعلو کے وزن پہ ہے. آخری حرف لا ہے، اس سے پہلے والے پہ زبر آ رہا ہے، تو یہ مضارع مجہول ہے. آج کی آیتوں کے سبق یہ تھے، اللہ کے دین کی مکمل اطاعت کیجیے اور کسی بھی حصے کو مت چھوڑیے. ان لوگوں کے لیے دوہرا عذاب ہے جو دین پر اپنی پسند کے مطابق عمل کرتے ہیں. اللہ کے احکام کو نظر انداز کرنے والوں کو خاص تنبیہ کہ اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے. تو آئیے نئے الفاظ دیکھتے ہیں ہر لائن میں. 0101 یعنی اوسطاً ایک سے بھی کم ہے. تو لفظی اور فکری ترجمہ اور شرح کی طرف چلتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آ کیا، فا پھر، تؤمنون تم ایمان لاتے ہو، کیا پھر تم ایمان لاتے ہو، ببعض بعض حصے پر، الکتاب کتاب کے، وتکفرون اور تم انکار کرتے ہو، ببعض بعض حصے کا، فما جزاؤ پس کیا سزا ہے، کیا بدلہ ہے، من اس کا، یفعلو جو کیا کرے، ذالک یہ کیا، منکم تم میں سے یعنی انکار، الا سوائے خزیون، خزون رسوائی کے، پھر دنیا میں، حیات دنیا یعنی دنیاوی زندگی میں اس کے لیے کیا ہونا چاہیے کہ اسے ذلیل اور رسوا کیا جائے. اس آیت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی آپسی لڑائیوں کا ذکر کیا اور یہ بتایا کہ ایک طرف وہ آپس میں لڑتے تھے اور پھر دوسری طرف قیدیوں کو چھڑانے کے لیے تورات کا استعمال کرتے تھے، یعنی وہ اپنی خواہشات کے مطابق تورات پر عمل کرتے تھے. انہوں نے کتاب کے کچھ حصوں پر عمل کیا اور ان حصوں کو چھوڑ دیا جن پر عمل کرنے میں ان کا کوئی فائدہ نہیں تھا. الف، تو آپ میں سے پلیز کوئی اس حصے کو ایک بار دہرا دے. جی سسٹر زاہدہ شاہد آپ نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے، چلیں آپ دہرا دیجئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. افتؤمنون کیا پھر تم ایمان لاتے ہو، ببعض بعض حصے پر، الکتابی کتاب کے، وتکفرون اور تم انکار کرتے ہو، ببعض بعض حصے کا، فما پس جزاء کیا سزا ہے، من یفعل اس کی جو کرے، ذالکا یہ، منکم تم میں سے، الا سوائے، خزی رسوائی کے، فی الحیاتی زندگی میں، الدنیا دنیاوی زندگی میں. جزاک اللہ. اگلی آیت ہے بسم اللہ، وا اور یوم، یوم دن، القیامت قیامت کے دن، یردون، یردون وہ لوٹائے جائیں گے، الا طرف کس کے، اشد سخت، العذاب عذاب یعنی سخت عذاب کی طرف، وما اور نہیں اللہ بغافلین بے خبر، اما اس سے جو تعملون تم کرتے ہو. تو آئیے شرح دیکھتے ہیں. اس طرح کے لوگوں کے لیے دوہرا عذاب ہے، اس دنیا میں ذلت اور رسوائی اور آخرت میں دردناک عذاب. ہم مسلمانوں کے لیے بھی یہاں ایک سبق ہے. مثال کے طور پر کوئی شخص ایسا نہ کرے کہ نیند کی وجہ سے فجر کی نماز چھوڑ دے اور باقی 4 نمازیں جو ہے اہتمام سے پڑھے. آئیے حدیث دیکھتے ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان کے مطابق 2 کام ایسے ہیں کہ ان کی سزا اسی دنیا میں دی جاتی ہے.
ظلم اور والدین کی نافرمانی۔ علم، جی آپ میں سے کوئی اسے دہرا دے؟ جی سائرہ رحمان آپ نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے، آپ دہرا دیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم و یوم، اور دن، القیامتی، قیامت کے، یردون، وہ لوٹائے جائیں گے، الی اشد العذابی، عذاب، سخت عذاب کی طرف، وما اللہ، اور نہیں ہے اللہ، بغافل اما تعملون، بے خبر اس سے جو تم کرتے ہو۔ اگلی آیت ہے، بسم اولئک، یہی لوگ ہیں، الذین، جنہوں نے اشترو، خرید لی، الحیات دنیا، دنیاوی زندگی، بالآخرت، آخرت کے بدلے، فلا، پس نہیں، یخفف، ہلکا کیا جائے گا، عنہم، ان سے، العذاب، عذاب، ولا، اور نہ، ہم، وہ، ینصرون، مدد کیے جائیں گے۔ تو شرح دیکھتے ہیں، اس دنیا کی زندگی بہت ہی مختصر اور عارضی ہے، کوئی نہیں جانتا کہ وہ کب مرے گا اور کیسے مرے گا۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ایک وقت میں ایک سے زیادہ کھانے سے لطف اندوز نہیں ہو سکتے، ایک وقت میں ایک سے زائد لباس نہیں پہن سکتے، اور ایک وقت میں ایک سے زائد کمروں کا استعمال نہیں کر سکتے۔ ہماری زندگی گنتی کے کچھ سال ہیں جو ہم اس دنیا میں گزارتے ہیں، اس لیے یہ بہت ہی حماقت کی بات ہوگی کہ دنیا کی خاطر اللہ کے احکامات کو نظر انداز کر دیا جائے۔ علم، جی آپ میں سے کوئی سے دہرا دے؟ جی بسم زاہدہ۔ اللہ الرحمن الرحیم، اولئک الذین، یہی لوگ ہیں جنہوں نے، الذین اشتروا الحیات الدنیا، جنہوں نے خرید لی دنیاوی زندگی، بالآخرتی، آخرت کے بدلے، فلا یخفف عنہم العذاب، پھر نہ ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب، ولا ہم، اور نہ وہ، ینصرون، مدد کیے جائیں گے۔ اسباق دیکھتے ہیں، آج کی آیتوں سے اسباق یہ ملیے، اللہ کے دین کی مکمل اطاعت کیجیے اور کسی بھی حصے کو مت چھوڑیے۔ دوسرا، ان لوگوں کے لیے دوہرا عذاب ہے جو دین پر اپنی پسند کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ اللہ کے احکام کو نظر انداز کرنے والوں کو خاص تنبیہ کہ اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ تو آئیے دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں اس بات سے بچا کہ ہم صرف انہی احکامات کو مانیں جو ہمارے لیے آسان ہیں اور باقی کو چھوڑ دیں، اور پلان بنائیے انشاءاللہ اس آیت میں بیان کیے گئے دوہرے عذاب کو ذہن میں رکھ کر اپنے نفس کی خواہشات پر قابو رکھوں گا یا رکھوں گی۔ اسما دیکھیے، یوم اس کی جمع ہوتا ہے ایام، شدید اس کی جمع اشد، تین حرفی جو ہیں اس میں کفرا، غفلا، عاملہ اور نصرہ کے افعال آئے ہیں۔ تو جی سسٹر نسیم آپ جو ہے یہ ان کے 6 چابیاں کرائیے۔ کافرا یکفر اکفر، کافر مکفور کفر، اس نے کفر کیا۔ فعل یفعل افعل، فاعل مفعول فعل، یہ کہاں اس پہ نے لکھا ہوا کیا۔ ہے فعلا؟ یہ فعلا کا فعل کہاں لکھا ہوا ہے؟ مجھے نہیں نظر آ رہا۔ جی سسٹر سیکنڈ نمبر والا سر، سر سیکنڈ نمبر کتاب میں والا، لکھا ہوا، کتاب میں لکھا ہوا سر۔ نہیں سر یہ میری اسکرین پہ فعال آئی لکھا ہوا ہے۔ اچھا، مجھے تو غفلہ لکھا غفلا ہوا لگ رہا ہے۔ غفلہ لکھا ہوا۔ غفلہ، غافل یغفل اغفل، غافل مغفول غفل۔ غافلین نہیں ہوگا، اگر پیش پڑھنا چاہتے ہیں تو دو پیش پڑھ جائیں گے، غافل مغفول غفلت۔ غفلت۔ جی عامل یعمل اعمل، عامل معمول عمل۔ ناصر ینصر انصر، ناصر منصور نصر۔ کفر، کافارا مادہ سے، باب نصرہ سے آیا، یہاں پہ تھا تکفرونا، تو یہ مدارے یکفرو سے، یکفرونا تکفرو سے، تکفرونا، تو یہ مدارے کا فعل تھا۔ غفلا غین فا لا مادہ سے، باب نصرہ سے آتا ہے، یہاں تھا بغافل لن، یہ غافلین جو آیا یہ غافل اس جو فائل ہوتا ہے اس سے آیا۔ اس کے بعد عاملہ، عاملہ جو ہے یہ عین میم لام مادہ سے ہوتا ہے، عاملہ یعملو عمل، تو یہاں پہ جو ہے یعملون کا لفظ آیا تھا،
تعملون، بلکہ یہ تعملون یہ مضارع ہے، یعملو سے یعملون، تعملو سے تعملون، مضارع کا فعل استعمال. نصرہ نون صاد را مادے سے باب نصرہ سے آتا ہے، یہاں پہ آیا ینصرون. ینصرون جو ہے یہ مضارع مجہول ہے، ینصرو سے ینصرون. اگلے ہیں کمزور افعال حمزہ والے اور یکساں، اس میں جزا اور ردہ ہے. تو عمرانہ شمیم جی آپ جو ہے ان دو کے کرا دیجئے. ٹھیک ہے. جزا یجزی اجزی، جازم مجزی جزاؤ، ردا یردو ردا، راد مردود رد. تو جزا جو ہے جیم زا یا مادہ سے، باب جو ہے یہ دربا سے آتا ہے، اور یہاں پہ کیا ہے جزاؤ. جزاؤ اسم کے طور پہ آیا ہے، تو یہ کیا ہے یہاں پہ جازم، یہ جو آیا ہے نا مصدر جزا وہ ہے جزا. اس کے بعد ہے را دال دال مادہ سے، یہ باب جو ہے نصرہ سے ہوتا ہے زنہ کے پیٹرن پہ. یردون مضارع ہے، یردو سے یردون مضارع کا فعل آ رہا ہے. تو یہاں پہ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پیش کیوں آ رہا ہے. جی ابھی آپ لوگ بتائیے یہاں پہ پیش کس وجہ سے آیا ہے. سر یہ باب تفعیل سے ہے تو اس لیے اس کے شروع میں پیش ہے اور شد ہے بیچ والے ورڈ میں. بہرحال یہ باب تفعیل سے نہیں ہے، یہ جو ہے باب جو ہے یہاں پہ اس کا بن رہا ہے نصر زنہ کے پیٹرن پہ. زنہ جو ہے وہ نصرہ کے سامنے ہوتا ہے، 3 حرفی ہوتا ہے. یہ رد را دال دال مادہ یکساں حروف والا ہے. تو پیش کیوں آیا ہے یہ یہاں پہ ہم اسے نہیں دیکھ پا رہے، یہ اس کی کوئی اور وجہ ہے، یہ میں دیکھ کے آپ کو بتاؤں گا. آگے ہے جی باب افعال، باب وہ جو ہے مزید فی کے افعال، اس میں آمنا اشترا اور خففا. تو چلیں جی سسٹر زائدہ آپ یہ آمنہ کے 6 چابیاں کرا دیجئے. جی سر. آمنا یؤمنو آمن، مؤمن مؤمن ایمان. سر یہ باب افعال سے ہے اسلمہ کے پیٹرن پہ. جی ہاں جی سائرہ آپ یہ اشترا کی 6 چابیاں کرا دیجئے. اشترا یشتری اشتری، مشترن مشترن، اشتراءن اس نے خریدا. اور یہ اختلافہ کے پیٹرن پہ اور باب افتیال سے ہوگا یہ سر. جی سسٹر مادہ کے عمرانہ روپ فیل. آپ اگلی خفافہ کی 6 چابیاں کر دیں. خففا یخفف یخفف خفف مخفف مخفف تخفیف. علامہ کا پیٹرن ہے. درست کہا. تو آگے چلتے ہیں گرامر کی طرف. آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے. کورس 4 صفحہ 12 اشارہ اسی کی کلاس میں خوش آمدید. آج ہم بہت ہی اہم چیز پڑھنے جا رہے ہیں گرامر میں، وہ ہے کروما اور حسوبہ کا ٹیبل. اب تک QC1 سے QC4 یہاں تک آپ کو ہم نے کہا کہ صحت مند افعال فتح نصرہ ضربہ سمیہ. اصل میں یہ 6 باب ہیں اور آپ کو پڑھائے گئے QC1 میں بھی دہرائے گئے، 2 میں بھی اور QC3 میں بھی، اور یہ QC4 کے یہاں آج تک کی کلاس میں بھی یہ. آج سے ہم جو ہے 6 باب دہرایا کریں گے. وہ 2 باب جو آپ کو ہم نے نہیں بتائے تھے آج ہم وہ دیکھ رہے ہیں. اس لحاظ سے یہ ایک بہت ہی اہم جو ہے سبق ہے. ہم نے یہ دیکھا تھا صرف کے 2 حصے ہوتے ہیں، افعال اور اسما. افعال میں آپ نے اب تک یہ پڑھا 2 کے جو ہے مؤنث کے صیغے فعلت تفعل افعلی لا تفعلی فاعلت مفعولت اور فعل. پھر ہم نے 4 حرفی لیا، اسلمت تسلیمو اسلمی لا تسلمی مسلمت مسلمت اور اسلام. پھر ہم نے 2 کے صیغے شروع کیے، فعلا ماضی، یفعلان مضارع، افعلا امر، لا تفعلا جو ہے نہیں، اور فاعلان مفعول، مفعولان جو ہے یہ مفعول.
فاعل اور مفعول. پھر ہم نے جو ہے مجہول کے صیغے کیے، سومیہ ماضی، یسمعو جو ہے مضارع 3 حرفی، اور 4 حرفی میں ہم نے کہا انزلہ، ینزلو. اور آج ہم نے کروما کا ٹیبل پڑھنا ہے، کروما، یکرم، اکرم، لا تکرم، کریم، ڈیش اور کرامت. اور پھر کل سے انشاءاللہ ہم اس میں مکان، اس میں جو ہے صفہ، اس میں تفضیل، اس میں مبالغہ اور جمع تکسیر جو ہے یا مکسر جو ہے شروع کریں گے. تو اب تک ہم نے کیا پڑھ لیا؟ مؤنث کے صیغے پڑھ لیا الحمدللہ، 2 کے صیغے بھی پڑھ لیے، مجہول کے صیغے بھی پڑھ لیے، کروما کا ٹیبل یہ آج ہم کرنے جا رہے ہیں. تو نحو اس کے بعد ہم شروع کریں گے جب اسماء کا حصہ پورا ہوگا. پھر اس میں ہم دیکھیں گے چھری والے اور ہتھوڑی والے الفاظ کیا ہوتے ہیں اور وہ ان سے کیا مراد ہے. آپ نے اب تک یہ دیکھا تھا فتح، یفتح، افتح. پھر ہم نے کہا نصر، ینصر، انصر. پھر ہم نے کہا ضربا، یضرب، اضرب، سامیا، یسمع، اسمع. اور اب تک ہم یہی سمجھتے رہے کہ یہ 4 جو ہے باب ہوتے ہیں صحت مند، فتح، نصر، ضرب، سمع. آج آپ کو ہم باب مکمل کر رہے ہیں، گرچہ آپ کو پہلے بھی بتایا گیا ہوگا کہ 2 باب اور ہیں. ایک کا نام ہے کروما، کروما، یکرم، اکرم، اور دوسرا ہے حاسبہ، یحسب، احسب. یہ 6 باب ہوتے ہیں صحت مند افعال کے جو قرآن میں استعمال ہوئے ہیں، اور عربی گرامر بھی تقریباً یہ 6 ہی استعمال ہوتے ہیں. تو ہمارے کام کے یہی ہیں. تو ان کو آپ دیکھ لیجئے. ان کی پہچان کا آسان طریقہ یہ ہے، اگر ماضی میں درمیان والے کلمے پہ زبر اور مضارع میں بھی زبر ہو تو باب فتح ہوتا ہے، دونوں زبر. اگر ماضی میں درمیان والے کلمے پہ پیش اور مضارع میں بھی پیش ہو، دونوں پیش ہوں تو باب کروما ہوتا ہے. اگر ماضی میں درمیان والے کلمے پہ زیر اور مضارع میں بھی زیر ہو تو باب حاسبہ ہوتا ہے. 3 باب تو آپ کو یاد ہو گئے. اگر دونوں جگہ ماضی مضارع میں درمیان والا کلمہ، اسے ہم کہتے ہیں عین کلمہ. فا پہلا کلمہ ہوتا ہے، عین دوسرا اور لام تیسرا. تو عین کلمہ اگر ماضی مضارع زبر، باب فتح. اگر دونوں پہ زیر، باب حسیبہ. دونوں پہ پیش، باب کرومت. پیچھے کتنے رہ گئے؟ 3 رہ گئے. ان 3 میں آپ کو ہم نے یہ بتایا تھا ماضی میں سمیہ کے نیچے زیر آتی ہے، مضارع میں زبر ہوتی ہے. تو اگر ماضی میں زیر، مضارع میں زبر ہو، باب سمیہ، تو کیا ہو گئے؟ 4 پورے ہو گئے. پیچھے 2 رہ گئے. 2 کون سے رہ گئے؟ ایک وہ دونوں کے ماضی میں جو ہے زبر ہے، اگر مضارع میں پیش ہو تو باب نصرہ، مضارع میں زیر ہو تو باب ضربہ ہوتا ہے. اس طرح آپ ان 6 کے 6 کو پہچان سکتے ہیں. اگر عین کلمہ دونوں زبر ہو، باب فتح. عین کلمہ دونوں زیر ہو، باب حسیبہ. عین کلمہ دونوں پیش ہو، باب کرو. اگر ماضی میں سمیہ کی طرح زیر ہو اور مضارع میں زبر ہو تو باب سمیہ. پیچھے 2 رہتے ہیں، ان دونوں کے ماضی میں تو زبر ہوتا ہے، مضارع میں ایک کے اوپر پیش ہوتا ہے، وہ باب نصرہ، اور ایک پہ زیر ہوتا ہے، وہ باب ضربہ. تو یہ دیکھیے کروما، یکرم، اکرم، اس کے وزن پہ قرآن میں کئی 100 الفاظ آئے ہیں، لہٰذا ہم صرف اس کا ٹیبل کریں گے. باقی حاسبہ، یاسبو، یہ سب اس سے صرف چند جو ہے وہ الفاظ آئے ہیں قرآن میں، اس لیے اس کا ہم صرف 6 چابیاں کریں گے، گرچہ میں آپ کو اس کی ایک ٹیبل کرا دوں گا. تو ہاں جی، کروما وہ سخی ہو گیا، کرومو وہ سب سخی ہو گئے. کرمتا آپ سخی ہو گئے، کرمتو میں سخی ہو گیا. کرم تم آپ سب سخی ہو گئے، کرمنا ہم سب سخی ہو گئے، کرمت وہ عورت سخی ہو گئی. یہ ہو گیا ماضی. مضارع کیسے ہوگا؟ یکرمو وہ سخی ہوتا ہے، یکرمون وہ سب سخی ہوتے ہیں، تکرمو آپ سخی ہوتے ہیں، اکرمو میں سخی ہوتا ہوں، تکرمون آپ سب سخی ہوتے ہیں، نکرمو ہم سب سخی ہوتے ہیں، تکرمو وہ عورت سخی ہوتی ہے. امر کیا ہوگا؟ اکرم سخی ہو، اکرمو سخی ہو جاؤ، لا تکرم مت سخی ہو، لا تکرم مت سخی ہو جاؤ. کریم سخی ہونا، ڈیش، کرمن اور کرامتن سخی ہونا یا سخا. اس ٹیبل میں 3 باتیں یاد رکھنے کی. پہلی اہم بات یہ ہے
کہ اس کے عین کلمہ پہ پیش ہے، پورے ٹیبل میں عین کلمہ پہ پیش چلے گا۔ دوسری بات یہ، اس کا فائل جو ہے وہ فائلن کے وزن پہ نہیں آتا۔ اب تک ہم نے فائل بنانے کا یہ طریقہ سیکھا تھا کہ پہلے کلمے کے بعد الف ڈال دو، فائل، جائل، فاتح، ناصر، سامع، ذاکر، عابد، عالم، عامل، سب میں الف ڈال۔ یہاں ہم الف نہیں ڈال رہے، یہاں ہم ایک خاص وزن ڈال رہے ہیں، فعیل۔ فعیل کے وزن پہ کریم، رحیم، یہ جو ہے اسی طرح کے الفاظ جو آئیں گے یہ فعیل کے وزن پہ بنے ہوئے فاعل ہیں۔ اور تیسری اہم بات یہ ہے، کرومہ کے ٹیبلز میں یا اس پہ آنے والے افعال میں مفعول نہیں ہوتا۔ اکا دکا کہیں آتا ہے تو اس کو آپ نے یاد رکھنے دیا، اچھا اس کا مفعول آیا باقیوں کے نہیں۔ تو یہ تین اہم باتیں تھیں۔ تو آپ میں سے کوئی جو ہے اس ٹیبل کو ایک بار دہرا دے جی، کون دہرانا چاہے گا؟ جی کروما وہ سخی ہو گیا، کرومو وہ سب سخی ہو گئے، کرومتا آپ میں سخی، کرومتا آپ سخی ہو گئے، کروم تو میں سخی ہو گیا، کرم تم آپ سب سخی ہو گئے، کرومنا ہم سب سخی ہو گئے، کرومت وہ عورت سخی ہو گئی، یکرمو وہ سخی ہوتا ہے یا ہوگا، یکرمونا وہ سب سخی ہوتے ہیں، تکرمو آپ سخی ہوتے ہیں، اکرمو میں سخی ہوتا ہوں، تکرمون آپ سب سخی ہوتے ہیں، نکرمو ہم سب سخی ہوتے ہیں، تکرمو وہ عورت سخی ہوتی ہے، اکرم سخی ہو، اکرمو سخی ہو جاؤ، لا تکرم مت سخی ہو، لا تکرمو مت سخی ہو جاؤ، کریم سخی، ڈیش کرم کرامت سخی ہونا یا سخاوت۔ تو اس کے جو اہم باب قرآن میں آئے ہیں ان کی صرف 6 چابیاں ہم نے کرنی ہے، تو آئیے کرتے ہیں۔ وہ کون کون سے ہیں؟ ان میں پہلا تو یہی ہے کروما، یکرم، اکرم، کریم، ڈیش، کرمن، کرامت۔ دوسرا ہے حکما۔ جی سسٹر سائرہ آپ جو اس کی 6 چابیاں کرا دیجئے۔ حکومہ، یحکمو، احکم، حکیم، ڈیش، حکمتن، عقل مند ہونا۔ آگے ہے عظومہ، اس کی بھی 6 چابیاں۔ اوزوما، اوزوما، یاسمو، عظم اوزم، عظیم، ڈیش، ازمن، ازامن، ازامتن، عظیم ہونا۔ ٹھیک، عمرانہ آپ جو ہے اگلا یہ جو ہے فعل ہے کا سورہ، اس کی 6 چابیاں کرا دیجئے۔ کسورا، یکسر، اکسر، کثیر، ڈیش، کسر، کثرت وہ زیادہ ہوا، بسورہ اس کی بھی 6 چابیاں آپ ہی کرا دیے۔ بصورا، یکسر، اکسر، بصیر، ڈیش، بصر، بصارت اس نے مشاہدہ کیا، کبورا، یکبر، اکبر، کبیر، ڈیش، کبر، کبر وہ بڑا ہوا، آخری ہے بعودہ، اس کی بھی 6 چابیاں کرا دی۔ بعودا، یبعد، ابعد، بعید، ڈیش، بعد وہ دور ہوا۔ تو یہ نوٹ کیجئے ان سب کے فائل جو ہیں فعیلن کے وزن پہ بنے ہیں، کریم، حکیم، عظیم، کثیر، بصیر، کبیر، بعید، اور سب کے مفعول نہیں، اور سب کے عین کلمہ پہ پیش ہے پورے، سوائے یہ جو ہے مصدر کے اندر، مصدر جو ہے وہ مختلف ہوتے ہیں اس لیے ان تو اہم نوٹ یہ ہے یہ مندرجہ بالا جتنے افعال تھے ان کا کوئی مفعول نہیں۔ دوسرا ان سے اس میں فاعل جو ہے فعیلن کے وزن پہ بنتا ہے، اور اس میں فاعل جیسے کریم، حکیم وغیرہ میں کچھ صفات ہیں جن کے بارے میں آپ بعد میں پڑھیں گے۔ باب حاسبہ یحسبو جو ہے یہ قرآن میں بہت کم استعمال ہوا ہے، تو ڈاکٹر صاحب نے کہا اس کی صرف 6 چابیاں آپ یاد کر لیجئے۔ وہ کیا ہے؟ حاسبہ، یحسبو، احسب، احسب، محسوب اور حسبان یا حسبان۔ حاسبہ، یحسبو، احسب، احسب، محسوب، حسبان، بس اتنا ہی ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ اس کا کوئی ایک ٹیبل ہم کہیں کسی پہ وزن پہ کر لیں گے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں ہوم ورک کو۔ الا خزی فی الحیات الدنیا کیا ترجمہ ہوگا؟
اللہ سوائے خزیون رسوائی فی الحیات دنیا دنیا کی زندگی میں، سوائے رسوائی کے دنیا کی بھی زندگی میں، فلا یخفف عنہم العذاب فلا پس نہ یخفف کم کیا جائے گا عنہم ان سے العذاب عذاب، پھر نہ ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب۔ جمع بتائیے، یوم کی جمع کیا ہوگا؟ ایام۔ ایام ایام خزی کی جمع مخزا مخزات ذاتن ہوتا ہے، شدید کی جگہ اشد۔ اشد اشد کفرا 6 چابی ہم نے کر لی، فعلا سے، غفلا سے، عاملہ اور ناصرہ سے۔ کفرا یکفر اکفر کافر مغفور کفر کافارا مادہ سے، باب ناصرہ سے۔ فعلا یفعل افعل فاعل مفعول فعل، یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے، وہاں سبق میں نہیں تھا، سبق میں تھا غفلا یغفل اغفل غافل مغفول غفلت، اور پھر جو ہے عاملہ یعمل اعمل عامل معمول عمل، ناصر ینصر انصر ناصر منصور نصر، جزا یجزی اجزی جازن مجزون جزاؤن، ردا یرد ردا رد مردود رد، اور جو ہے آمنا یومن آمن مومن مومن ایمان، اشترا یشتری اشتری مشترن مشترن اشتران، خفف یخفف خفف مخفف مخفف تخفیف۔ ہاں جی، حکومہ، اس کی 6 چابیاں کیا ہوں گی جی؟ یحکم احکم حکیم ڈیش حکم حکمت، اور باسورہ کی 6 چابیاں کیا ہوں گی؟ یبسرو باسورہ یبسرو ابصر بصیر ڈیش بصیر یا بصارت بصرن، بعودہ کی 6 چابیاں کیا ہوں گی؟ کس کی سر؟ باؤدا بعودہ یا یبعدو اب اد بعید ڈیش بود، عزومہ سے ہم نے ماضی کا ٹیبل بنانا ہے، بنائیے جی عزومہ سے۔ عزومہ عزو عزمو عزمتا عزمتو عزمتم عزمنا عظمت عزوم مدارے کا ٹیبل اس عزومت کا بتائیے۔ یعزو یا یعزمون یعزمونا تعزمو تعزو عزمو اعزو تعزمونا نعزمو تعزمو 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 اور بنائیں۔ اوزم 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 اوزمو لا لا توزم لا توزمو عظیم عظام عظامتن۔ تو یہ ہمارا ٹیبل تھا، عزومہ عزمو عزمتا عزمتو عزمتم عزمنا عزمت، یعزمو یعزمون تعزمو اعزمو تعزمون نازمو تعزمو، اوزم اوزمو لا تعزم لا تعزمو، عظیم ڈیش عزم اور عظامتن، عین زادمی مادہ سے، باب کرومہ سے آتا ہے۔ اس کے بعد ہے جی پیش کی 4 وجہ، آپ کو پتہ ہے، میں دہرا دیتا ہوں، فعل مجہول میں ہوتا ہے، اگر وہ ماضی مجہول ہو تو اس کا وزن ہوتا ہے فعیلا، پہلے پہ پیش، دوسرے پہ زیر اور آخری پہ زبر ہوگا۔ اگر وہ مضارع سے آتا ہے تو پھر ہوتا ہے یفعلو، پہلے پہ پیش اور آخری سے پہلے والے پہ زبر ہوگا، یہاں پہ زبر ہونا چاہیے۔ اور اگر وہ اس وزن پہ نہیں اتر رہا لفظ، پھر اس کے وجہ 3 اور ہو سکتے ہیں۔ باب تفعیل سے آئے گا، علامہ کے وزن پہ ہوگا تو بنے گا یعلم، اور پہچان یہ ہوگی اس لفظ کے درمیان میں، یہاں دیکھیں ایک شد نظر آئے، اور اگر وہ شد نہیں ہے اور یہ بھی نہیں ہے تو پھر تیسری وجہ یہ ہوگی، وہ باب مفعلہ سے آ سکتا ہے، جیسے حاسبہ سے یحاسبو، اس صورت میں اس کی پہچان یہ ہوگی کہ اس کے درمیان میں یہ ایک الف ایسا نظر آئے۔ اگر وہ نہ تو مضارع مجہول ہے، نہ باب جو ہے تفعیل سے ہے، نہ مفعلہ سے، پھر چوتھی وجہ پیش آنے کی صرف ایک ہی ہوتی ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ باب اسلمہ سے ہے۔ تو پیچھے ردہ جو ہے اس پہ پیش آ رہا تھا، تو اس کا مطلب وہ نہ باب جو ہے، نہ تو وہ مضارع مجہول تھا، نہ باب تفعیل بن رہا تھا، کیونکہ باب تفعیل کی شد جو ہے درمیان میں ہوتی ہے، را دال دال میں جو شد ہے وہ آخر
میں ہے، اور دوسری وجہ جو ہے وہ کیا تھے، وہ باب افعال بھی نہیں تھا، تو آخری ہے کوئی وجہ نہ ہو رہی ہے تو وہ لفظ باب افعال سے ہے، تو وہ باب افعال سے کسی شکل میں استعمال ہوا ہے، ارادہ یریدو، ارادہ یریدو رد، یہ وہ والا کوئی اسم تھا، ہم دیکھیں گے لیکن سر تخرجونا، پیش بھی تو ہے اس میں شروع میں، اس کے سر تخرجونا جو ہے، جی آپ یوردونا اپنا میں سارا پیش علم کیوں اس آ میں رہی؟ لگا کے مجھے یہ بتائیے یہ کیا ہے، پیش کیوں آ رہا ہے، اس کو چھوڑ دیجئے، آپ اس پہ اپنا تجربہ کیجئے، تخرجونا، یہ آپ یہ تو فعل حال سے ہے یہ. مضارع ہے گڈ جمع. ایکسلنٹ برادر، 10/10، یخففو، مجہول ہے. مجہول ہے، مدارے مجہول، مجہول میں مدارے مجہول ہے، آگے چلیں، انزیلا، مدارے مجہول. مجہول ہے، ماضی 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 مجھول. مجہول ہے، ماضی مجہول ہے، وَأُشْرِبُ، یہ بھی مجہول یہ یہ بھی بھی ماضی مجھول. ماضی مجہول ماضی ہے، ماضی مجھول. جمع، آگے ہے یُعَمَّرَ، مضارع مجہول، مدارے مجہول ہے، یُعَلِّمُونَ، باب تفعیل سے ہے، گڈ ایکسلنٹ، مجہول. مدارے. تُسْأَلُونَ، مجھول ہے، مضارع مجھول. مدارے مضارع مجہول، مجہول، یُزَکِّیکُم، یہ بھی یُقْتَلُ، مضارع مجھول تو یُقْتَلُ، مضارع مجھول. مجہول، کُتِبَ، ماضی مجھول. ماضی مجہول، یُؤْتِکُونَہُ، یہ بھی مضارع مجہول، ماضی ہوگا نا سر. ماضی ماضی مجھول. ماضی کے اندر یا شروع میں نہیں آتا، پہلا تو آپ یا نہیں سوال آتا، غلط کر مضارع ہے، دیجئے، اور ماضی کے اندر جو ہے واو نون سے جمع نہیں بنتا، ماضی مجھول نہیں ہوگا سر. یہ مضارع ہوگا، ماضی پہلی تو آپ یہ اصلاح مدارے کریں، مجہول ماضی ہے. کا لفظ ہی نہیں ہے، ماضی کے لفظ کے شروع میں یا نہیں آتا اور نہ مدارے ہی ہے. واو نون آتا ہے، ماضی کا ہوتا ہے فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا، کہیں پہ واو نون نہیں آیا، یہ ہے ماضی کا پیٹرن، تو یہ دو علامتیں بتاتی ہیں یہ کہ یہ ماضی تو ہے ہی نہیں، جب ماضی نہیں ہے تو مدارے پھر ہے آگے کی اور چیزیں دیکھیں، مدارے ہے بس یہ. مدارے ہے، گڈ، لیکن پیش کیوں آ رہا ہے نا، پیش آ رہا ہے تو اس کی وجہ ہے کہ کوئی وجہ ہوگی، یہ مدارے میں کون سا ہے، مدارے مجہول نہیں ہے کیونکہ آخری لفظ باب اس کا ہے باب کاف، اس سے پہلے اس پہ جو ہے شد آ رہا ہے، اس پہ یا پہ زبر نہیں آ رہی، لہٰذا مدارے مجہول بھی آؤٹ ہو گیا، پیچھے تین ہے، شد نہیں ہے تو لہٰذا تفعیل بھی نہیں ہے، الف نہیں ہے تو باب فعال سے فاعلہ بھی لگتا نہیں ہے، ہے. تو یہ جو ہے کیا ہے باب افعال سے ہوگا، باب آگے چلے فعال سے یریدو، مجہول مدارے. مضارع، مضارع، مدارے مجہول، مدارے مجہول یہ آخری حرف سے پہلے والے پہ زبر آنی چاہیے، آخری حرف یہاں پہ دال ہے، اس سے پہلے یا پہ سکون جزم آ رہا ہے، لہذا مدارے مجہول نہیں ہے، اس میں شد نہیں ہے، باب تفعیل بھی نہیں ہے، الف نہیں ہے، باب مضارع ہے، مفعلہ نہیں مضارع. ہے، جب تینوں مدارے چیزیں ہے نہ بس. ہوں تو آخری چیز ہم کہیں گے باب افعال ہے، باب افعال میں یہ ہوتا ہے ارادہ یریدو، ارد، ارادہ، جب وہ باب افعال سے آتا ہے تو مدارے بنتے ہوئے الف ہٹ جاتا ہے، اسلمہ سے یسلم الف غائب ہو جاتا ہے، یہاں اسی طرح ارادہ سے یریدو جب بنا الف ہٹ گیا، یہ باب افعال ہے، آگے چلیں، کل، امر عمر ہے، ہے سر، عمر. عمر. پہلی بات ہے یہ دو حرفی ہے، لہٰذا یہ اس جھگڑے میں آتا ہی نہیں، یعنی مدارے والے علامت اور اس میں جو چار وجہ ہوتے ہیں اس میں نہیں آتا، تو پانچویں وجہ جو ہے کسی فعل پہ پیش آنے کی یہ ہے، اگر وہ دو حرفی ہے کچھ آ رہا ہے تو وہ امر ہو سکتا ہے، لہٰذا اس کو وہاں پہ اس لیے نہیں پانچویں وجہ بتایا گیا کیونکہ وہ ہم مدارے کے اوپر بحث کر رہے ہوتے ہیں،
مضارع مجہول، باب تفعیل کا مجہول، اور جو ہے اسی طرح باقی جو ہے ان کا۔ چلے جی ٹائم پورا ہو گیا، سوال دیکھ لیجئے۔ ہم سخی ہو گئے، نکرمو یکرمونا وہ سب سخی ہوتے ہیں۔ کاروما سے اسما کی 3 چابیاں، کریمن ڈیش کرمن اور کرامتن۔ حکومہ سے افعال کی 3 چابیاں، حکومہ یحکمو احکم۔ کسورو کسورو وہ سب زیادہ ہوئے۔ حل تبصرونا نام نبصرو۔ حل بعودو نام بعودو۔ حل ہم کروما نام ہم کروما۔ ورزق کریم اور عمدہ رزق۔ یکبرو فی صدورکم، ہاں جی اس کا کیا ترجمہ تھا جی؟ یکبرو فی صدورکم بڑا ہوتا ہے تمہارے دلوں میں، یہ پہلے والا ہے۔ 7 ہوم ورک آپ کو پتہ ہے، تو آئیے دعا کرتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم القیامہ انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ حافظ۔